السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثناء، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہیں، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثناء کے بعد آج ہم لوگ کیا ہمارے اخلاق ایسے ہیں، اس عنوان کے تحت کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ سنیں گے۔ آج یہ ہمارے لیے تیسرا سیشن ہے، یعنی پچھلے 2 ہفتوں سے ہم اسی عنوان کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں۔ اس اخلاق کے تعلق سے ہم لوگوں نے جو پہلی مرتبہ سنا، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے اور اچھے اخلاق کی اہمیت کیا ہے، یہ ہم لوگوں نے سنا تھا۔ پھر پچھلے ہفتے ہم لوگ اچھے اخلاق میں سے ایک سب سے بہترین اخلاق صبر کے تعلق سے ہم لوگ اس کے فائدے کیا ہے، صبر کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ سب چیزیں الحمدللہ ہم لوگوں نے سنا۔ اب آج انشاءاللہ نرمی کے تعلق سے سب سے پہلے ہم شروع کریں گے۔ اچھے اخلاق میں ایک یہ بھی ہے کہ نرمی کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی پر جو کچھ عطا کرتا ہے وہ سختی پر عطا نہیں کرتا۔ صحیح مسلم کی روایت۔ دیکھیے ہم لوگوں کے اندر یہ سب جتنے بھی اچھے اخلاق ہیں ایک ایک کر کے ہمارے اندر آنا، یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ صرف عبادات، نماز، روزہ ہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اخلاق بھی اچھے ہو، ہمارے معاملات بھی اچھے ہو۔ اس لیے ہم لوگ سنتے آ رہے، یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حدیثیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے آیتوں میں جتنی باتیں اخلاق کے تعلق سے ہم لوگوں کو یہ حکم دیا، ان سب باتوں پر ہمارا عمل ہونا ضروری ہے۔ ورنہ ہم صرف نماز تو پڑھ رہے، اللہ کا حکم ہے بھی نماز تو پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے کیوں، اللہ کا حکم ہے اس لیے روزہ رکھ رہے، لیکن یہ اخلاق بھی تو اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا طریقہ ہے نا، تو پھر یہ کس کے لیے؟ یہ اخلاق ہماری زندگیوں میں کیوں نہیں نظر آتے؟ اچھے نمازی، روزہ، متقی دیکھنے میں ایسا لگتا ہے، لیکن ان کے زندگیوں میں اگر ان کے گھروں میں دیکھے تو یہ اخلاق دور دور تک نظر نہیں آتے، کیونکہ ہم لوگوں نے یعنی اکثر مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ اخلاق دین کا حصہ نہیں ہے، یہ الگ چیز ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے اب اس حدیث پر غور کریں گے تو بات کیا معلوم ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اگر سختی کرنے والا ہوتا تو پھر ہمارے ہر گناہ کے بدلے اللہ تعالیٰ اگر پکڑنا شروع کر دے اور گناہ کی سزا فوراً دینا شروع کر دے تو پھر ہماری زندگیاں دشوار ہو جائیں گی۔ اگر ایک نماز نہیں پڑھے تو تمہارا ایک نقصان ہو جائے گا، ایک روزہ چھوڑے تو تمہارا ایک نقصان ہو جائے گا، ایک گناہ کر لیے تو ایک بیماری آ جائے گی، ایک گناہ کر لیے تو پھر آپ کا کام برباد ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ اس طرح اگر ہر گناہ پہ اللہ تعالیٰ پکڑنا شروع کر دے تو ہم زندگی اس دنیا میں جی نہیں سکتے تھے۔
حالانکہ اللہ ایسی نرمی کر رہا ہے، ایسی نرمی کر رہا ہے کہ ہم گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہم کو نہ کھانا روکا، نہ پینا روکا، نہ اللہ تعالیٰ ہوا کو روکا۔ ہر وہ چیز جو ایک متقی پرہیزگار اللہ کی عبادت کرنے والا استعمال کرتا ہے اس دنیا میں آ کر اللہ کی نعمتیں، وہی چیزوں کو اللہ تعالیٰ ایک گناہ، بڑے سے بڑے گناہ گار کو بھی وہی چیزیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ روکا نہیں کسی کو۔ اور اللہ تعالیٰ کی نرمی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے کہ میرا بندہ آج نہیں تو کل سدھرے گا، کل نہیں تو پرسوں سدھرے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کے علاوہ دین میں ایسے ایسے اللہ تعالیٰ نے راستے رکھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے طریقے بتا دیا کہ آپ کے اتنے گناہ کے باوجود بھی آپ ایک مرتبہ اگر یہ عمل کر لو آپ کے سارے گناہ معاف۔ اللہ تعالیٰ کی نرمی دیکھیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نرمی دیکھیے کہ اگر ایک بندہ زندگی بھر گناہ کرتے 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 ہی پوری زندگی گزار دیا، لیکن آخری لمحات میں اگر سچی توبہ کر کے مر گیا، کلمہ نصیب ہوا اسے، اگر کلمہ پڑھ لیا، تو پھر کیا ہے، اس کی زندگی کے سارے ہی گناہ معاف ہے۔ اللہ تعالیٰ اٹھا کے جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دے گا۔ اصل میں اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے، بہانے ڈھونڈتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح میرے بندے کو میں جنت میں داخل کراؤں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نرمی ہے، اللہ سختی نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے نا کہ میں میرے بندوں کو عذاب دے کر کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں کو عذاب دیں۔ اگر ہم ایمان لائے اور نیک اعمال کرے تو اللہ تعالیٰ جنت رکھا ہے ہمارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ خود نرمی کرنے والا۔ اب یہ نرمی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی نرمی کیسی ہے، اللہ کی محبت کیسی ہے، ہم کئی حدیثوں میں کئی مرتبہ سن چکے۔ جی تو ہم کیا سن رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نرمی کو ہی پسند کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نرمی کیسی ہے، اللہ کے لیے غور کرنا۔ اسی لیے کہ جو بندہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جو بندہ اگر زندگی بھر، زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ سچے دل سے اخلاص کے ساتھ پڑھا، اللہ اس کو بھی ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرے گا۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ایسی محبت کرتا ہے، ایسی محبت کرتا جیسے 70 ماؤں کی محبت جو ہوتی ہے، ویسی محبت اللہ اپنے بندے سے کرتا ہے۔ اگر اللہ کی نرمی کو ہم دیکھیں گے قرآن و حدیث میں اگر غور کریں گے تو کتنی ایسی چیزیں ہیں۔ 70 ماؤں سے ایک انسان کو سب سے زیادہ اگر محبت کرنے والا کوئی ہے اس دنیا میں تو وہ ماں ہوتی ہے۔ باقی بھائی، باپ، بیوی، شوہر، ایک دوسرے کی جو محبتیں ہیں یہ سب بعد میں ہیں، لیکن سب سے زیادہ محبت اگر کوئی کرتے ہیں تو وہ ماں ہے۔ لیکن ماں جیسی محبت کرتی ہے اپنے بچے سے، اس سے 70 درجے زیادہ اللہ محبت کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا، اگر اب کسی بندے کے پاس 70 کام بھی موجود ہو اور 70 بہانے بھی موجود ہو، 70 مجبوریاں بھی موجود ہو، لیکن اللہ کا حکم آئے تو ہم ان سب کو چھوڑ کے اللہ کی عبادت کرنے والے بنے، کیونکہ ایک ماں کی بات ماننا نہیں، 70 ماؤں کی محبت کو ایک جگہ ملا لو تو اللہ کی محبت کے برابر۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی محبت کرتا، اللہ تعالیٰ ہم پر ایسی نرمی کرتا، اتنے نافرمانیوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہم کو کیا ہے، کھلا رہا، پلا رہا، پھر اس کے علاوہ توبہ کا دروازہ بھی کھلا رکھا۔ آج گناہ کر لیے، ٹھیک ہے غلطی ہو گئی، کل معافی مانگ لو، فوراً گناہ کے بعد معافی مانگ لو، اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو یہ سب چیزیں نرمی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اگر اللہ تعالیٰ سختی کرتا تو پھر ہم اس دنیا میں خوشگوار زندگی بھی نہیں گزار سکتے اور مرنے کے بعد بھی جنت نصیب نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے، نرمی کو پسند بھی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ نرمی کرتا ہے اور نرمی کو پسند بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور نرمی پر جو چیز اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے وہ سختی پر نہیں۔ آپ دیکھیے اس حدیث پر عمل کر کے دیکھیے، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا نرمی پر۔ آپ اگر اپنے بچوں کو کوئی چیز سکھانا چاہتے ہیں یا پھر کسی دوست کے ذریعے سے یا کسی آدمی کے ذریعے سے کوئی کام کروانا چاہتے ہیں، کسی کی مدد لینا چاہتے ہیں، یا کون سا بھی ایسا عمل جو آپ کی ضرورت کی چیز ہے، اس کو اگر آپ نرمی کے ساتھ بولیں گے تو وہ کام آسانی کے ساتھ بن جائے گا، لیکن سختی کے ساتھ بولیں گے تو پھر وہ
کام نہیں بنے گا، الٹا بات بگڑ جائے گی۔ یہ چیز آپ غور کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، چاہے وہ میاں بیوی ہی کیوں نہ ہو، اگر کوئی محبت سے بولے نا، جیسا کہ محبت سے میٹھے انداز میں اچھے الفاظ کے ساتھ، اجی وہ چیز مجھے ضرورت کی تھی، پلیز مجھے وہ لے کے آ کے دے دو نا، پلیز مجھے وہ دلا دو نا، یہ نرمی ہے۔ اجی وہ دیتے کہ نہیں دیتے، یہ کیا ہے؟ سختی ہے۔ کتنا فرق ہو گیا۔ اپنے بچوں کو بھی اگر دیکھیے، بچوں کے تعلق سے میرا پورا لیکچر ہے، ایک نہیں 2-3 لیکچرز، اس میں کیا ہے؟ اولاد کی تربیت آج کے زمانے میں، یہ فتنوں والے زمانے میں اولاد کی تربیت ہم کیسے کریں، یوٹیوب پہ میرے لیکچر سے اس میں آپ دیکھیے۔ میں نے اس میں بچوں کو مارنے کا نہیں کہا، بلکہ بچوں کے ساتھ نرمی، محبت، یہ سب چیزیں کیسے ہم اپنے بچوں کے ساتھ پیش آئے تاکہ وہ بڑے ہونے کے بعد بھی اچھے اور نیک بنے، اور ہمارے کیا ہے، ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ آپ بچوں کو بھی اگر بچپن سے اگر نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ کوئی کام بولتے، کوئی کام سکھاتے، کوئی چیز سکھاتے، تو وہ آسانی کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ لیکن سختی کے ساتھ اگر بولیں گے نا، سختی آنکھوں کے سامنے تو وہ کام کرا دیتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر شوہر بیوی کو ہمیشہ سختی کرتا ہو، ہمیشہ سختی کے ساتھ حکم دیتا ہو، یہ کرو وہ کرو، نماز پڑھو، کم از کم عبادت میں نماز پڑھو جی، پڑھتے کہ نہیں پڑھتے، روزہ رکھنا ہے تم کو، رکھتے کہ نہیں رکھتے، یہ کرو وہ کرو، ایسے کتنی عورتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی یہ تو سختی کرنے ہی والا ہے، اس کے سامنے تو عمل کر لیتے، لیکن اس کے جانے کے بعد عمل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وہ چیز سختی کے ساتھ سکھائی گئی۔ اپنے بچوں کو بھی اگر آپ سختی کے ساتھ، بیٹا مار کھائے گا اگر نماز نہیں پڑھا تو، مار کھائے گا اگر یہ نہیں سکھا تو، مار کھائے گا، ہر بات پہ اگر مارتے مارتے اسے سکھاؤ، تمہارے بچے تمہارے سامنے تو نماز پڑھیں گے، لیکن تمہارے غیر موجودگی میں وہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو نرمی کے ساتھ، اگر تنقید ہی کرنا ہو تب بھی نرم لہجے کے ساتھ کرو۔ کسی کے اوپر اگر تنقید ہی کرنا ہے، کسی کی غلطی دیکھے، مثال کے طور پر بہو گھر میں ہے، شادی ہوئی نئی نئی، ابھی دلہن گھر میں آئی ہے، یا پھر کسی کے اوپر بھی اگر تنقید کرنا، اس کی غلطی دیکھے، اس کی غلطی کو بتانا ہے، بولنا ہے، اس کو سمجھانا ہے، تو اگر تنقید ہی کرنا ہو تو نرم لہجے میں کرو، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر کو جگاتا ہے، نرم لہجہ ضمیر کو جگاتا ہے، جبکہ سخت لہجہ انا کو جگاتا ہے، انا بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شادی ہوئی، بہو گھر میں آئی، اگر اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ گر گیا، اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ گر گیا، اب دیکھنے کے بعد اگر ساس یہ کہیں کوئی بات نہیں بیٹا، ہوتا ہے ایسا، گرتا ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے دوبارہ جاؤ اور کیا ہے دوبارہ بنا کے لے کے آؤ بیٹا، کوئی بات نہیں، اگر یہ نرمی کے ساتھ بولیں اور اسے سمجھائے کہ دیکھو بیٹا مہمانوں کے سامنے اس طرح نہیں کرنا، تھوڑا دیکھ سمجھ کے چلنا ہے، اگر یہ بات بولے تو کیا ہوتا ہے، وہ اس کے لیے اصلاح ہوتا ہے، نیکسٹ ٹائم وہ غلطی نہیں کرے گی۔ لیکن فرسٹ ٹائم ہی اگر اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ گرا اور دیکھنے کے بعد اگر ساس بولے کیا تمہارے ماں باپ نہیں سکھائے، یہ بھی طریقہ نہیں آتا تمہارے کو، چائے بنانا بھی نہیں آتا، اگر اس طرح ہر بات پہ اگر ان کو دیکھیے تنقید ہی کرنا ہے، لیکن اگر سخت لہجے میں آپ کریں گے تو اب بہو کے دل میں کیا ہوگا، بہو کے دل میں اب انا آئے گا، اچھا میرے اوپر مجھے ڈانٹتے، آج تو پہلی بار ڈانٹے، دیکھوں گی اور نیکسٹ ٹائم کیا ہوگا دیکھوں گی، 2 بار 3 مرتبہ ڈانٹ کھائی تھی، چوتھی مرتبہ پھر وہ بھی جواب دینا شروع کرے گی۔ اس لیے نرمی، ہر چیز نرمی کے ساتھ، ہمارے گھر میں بھی میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اگر نرم لہجے کے ساتھ، نرمی کے ساتھ پیش آتے تو پھر کبھی جھگڑا نہیں ہوتا، آپس میں چاہے بچوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، ہر معاملے میں نرمی، کسی سے کوئی غلطی، کیا ہم سے غلطیاں نہیں ہوتی، ہم انسان نہیں ہیں، ارے غلطیاں ہوتی ہے انسانوں سے ہی، غلطی نہیں ہوتی تو وہ فرشتہ بن جاتا، پھر غلطیاں فرشتوں سے نہیں ہوتی بھائی، ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہے، اس لیے نرمی کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا، اس لیے ہر ایک کے ساتھ ہم نرمی ہی کرے، نرم لہجے سے ہی بات کرے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال نرمی کے اندر 3 الفاظ جو ہمیشہ یاد رکھنے کے ہیں، اگر لڑائیوں، ہمارے گھروں سے لڑائیاں جھگڑوں کو اور کیا ہے ختم کرنا چاہتے ہیں، ہمارے گھروں میں چین و سکون اگر آپ خود لانا چاہتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں ہی ہے، اپنے اندر نرمی پیدا کرو، اور 3 الفاظ یاد رکھ لینا،
چاہے وہ شوہر کے لیے ہی کیوں نہ ہو، بیوی کے لیے ہی کیوں نہ ہو، ساس بہو کے لیے کیوں نہ ہو، بچوں کے لیے کیوں نہ ہو، جب سوری، پلیز اور تھینکس یہ تین الفاظ کا اگر زیادہ تر استعمال ہوگا، اگر ان کو استعمال کرنے کا طریقہ آپ سیکھ گئے تو سمجھو آپ کے گھر کو آپ سکون کی جگہ بنا لیے۔ آپ انگریزی میں بولیں گے یا اردو میں بولیں گے یا آپ جو زبان جانتے ہیں جیسے چاہے استعمال کریں، لیکن یہ تین الفاظ اچھی طرح یاد رکھ لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ یہودی آئے۔ دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے۔ ایک مرتبہ یہودی آئے، آ کر جان بوجھ کر وہ کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، السلام علیک، کیا بولے؟ السلام علیک، حالانکہ بولنا کیا تھا؟ السلام علیک، السلام علیکم بولنا تھا۔ السلام ایک لفظ انہوں نے کیا کیا؟ جان بوجھ کر چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ عربی میں السلام علیکم کے جگہ اگر السلام علیکم بول دیے تو اس کا مطلب تم پر موت آئے، تم پر موت آئے، تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو، یہ چھوڑ کر تم پر موت آئے، جان بوجھ کر کہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا؟ وعلیکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کے ان کا جواب دیے وعلیکم، لیکن اندر سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہی تھی، یہودی آئے اور میرے شوہر کو السلام علیکم بولے، تو اس لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور آ کر فوراً عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم۔ ان کی بات جو تھی السلام علیکم وہ بھی بولے، السلام علیکم بھی بول دی، اور پھر اللہ کی لعنت بھی تم پر ہو اور اسی طرح اللہ کی غضب، اللہ کا غصہ بھی تم پر ہو، تین باتیں بول دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فوراً کہا، اے عائشہ نرمی اختیار کرو، اے عائشہ نرمی اختیار کرو، کیونکہ سختی اور بد کلامی سے پرہیز کرو، میں نے تو ان کی بات انہیں لوٹا دی۔ صحیح بخاری کی روایت، وہ جب السلام علیکم بولے تو میں نے وعلیکم کہا، اس کا مطلب ٹھیک ہے تمہاری بات تم پر ہی ہو، ہاں تم پر بھی، میں نے ان کی بات ان کو لوٹا دی، لیکن تم نے کیا کہا؟ تم پر بھی موت ہو، تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم پر اللہ کا غضب اور غصہ ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ سخت کلامی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھا رہے اصل میں؟ ہم کو گالی دینے والا بھی اگر جان بوجھ کر ہمیں گالی دے تو بدلے میں ہمیں گالی دینا نہیں ہے، ہمیں سخت کلامی کرنا نہیں ہے۔ اے عائشہ نرمی اختیار کرو۔ اگر یہ چھوٹی چھوٹی سنتوں کو، ان طریقوں کو اگر ہم فالو کرتے، ہم عمل کرتے اگر ان حدیثوں پر، تو کیا ہمارے گھر میں جھگڑے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے لیے غور کرنا، اللہ کے لیے غور کرنا۔ ہم ایک بات سنیں تو اس کے 10 باتیں سنا دیتے ہیں۔ اگر ٹھیک ہے آپ کے شوہر نے یا آپ کی ساس نے یا کسی نے بھی اگر ایک بات کہی غلطی سے، اگر غلطی نے جان بوجھ کر بھی کہی، اس پر اگر آپ خاموشی اختیار کرتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا، ایک بہو کیا ہے کہ ایک گھر میں کچھ بھی جھگڑے ہوئے تو فوراً یاد آتا ہے اکثر عورتوں کو، کیا؟ وہ عامل بابا، ٹھیک ہے، وہ یوٹیوب پہ تو بھرے پڑے ہیں، اور کیا ہے وہ کیو ٹی وی کے نام پر، اور ایسے کئی ٹی ویاں ہیں جن پر اسلام کے نام پر ایسے بابا تو سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، صرف کال کرو آپ کے پریشانیاں دور، آپ کے یہ دور وہ دور، سب کا ختم کر دینے والے۔ اب ایسے ہی ایک عورت جو اس کی ساس یا اس کا شوہر بہت زیادہ سخت مزاج تھا، یعنی بہت زیادہ باتیں ہمیشہ کیا ہے لڑائیاں جھگڑے ہوتی تھی، عورت نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے جی چلیے ہم جائیں گے فلاں بابا کے پاس، جا کر جو ہے نا کچھ تو بھی وہاں سے لے کر آئیں گے، تعویذ، نیمبو، ناریل کچھ تو بھی دے دیں گے۔ بابا گئے، جانے کے بعد اب وہ بابا کے سامنے شکایت کر دی، دیکھو میری ساس بہت زیادہ سخت ہے، بابا کچھ تو بھی دے دو۔ بابا کیا کرے، اندر سے ایک باٹل لے کے آئے اور باٹل میں پانی بھرا ہوا تھا، کچھ تو بھی پڑھ دیے، پھونک دیے اور بولے کہ دیکھو جب بھی تمہاری ساس اگرچہ لڑائی شروع کرے، تمہارے اوپر اونچی آواز سے بات کرنا شروع کرے، فوراً یہ پانی لے کے منہ میں ڈالے کے بس دیکھتے رہنا، یہ ہے علاج۔ باٹل کا پانی اتنا پاورفل ہے کہ تمہارے منہ میں پانی ہوگا، تمہارے ساس کا غصہ ختم ہوگا، دیکھو جاؤ بہت پاورفل دعا ہے بول کے بھیج دیے۔ جیسے ہی گئی، جیسے لڑائی شروع، فوراً اندر گئی، باٹل کا ڈھکن کھولی، منہ میں پانی ڈالے کے ٹھہری۔ ساس پکارتی ہیں، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، ارے
ساس سوچنے لگی اتنے دنوں سے میں بات کر رہی تھی تو میرے جواب میں میری بہو بھی بولتی تھی، اب وہ بہو کچھ بھی بات نہیں بول رہی، الٹا جواب نہیں دے رہی، تو اکیلی ساس کتنے دن پکارے؟ اب وہ کیا کری؟ نہیں، 3 دن 4 دن 5 دن ہو گیا، خاموش بیٹھ گئی۔ اب عورتوں کے اندر بھی کیسا ہوتا ہے، بات ایک جگہ تو ٹھہرتی نہیں، وہ فوراً گئے اپنی اور ایک سہیلی کو بتا دی، یا نہیں تو بہنوں کو خاص طور سے بتاتے ہیں نا کال کر کے گھر کی پوری رپورٹ بتانے کے لیے، دیکھو فلاں بابا ہے کتنی پاورفل دعا پڑھ کے دیے، معلوم ہے پانی میں گھر میں جھگڑا ختم ہو گیا، دیکھو ساس پکار رہی، میں منہ میں پانی ڈال کے ٹھہر رہی بس۔ بولے ایسا نہیں ہے، اصل میں بابا کی دعا میں باٹل کے پانی میں پاور نہیں ہے، اصل میں تیری زبان میں جو خطرناک چیز زہر نکل رہی تھی نا وہ ختم ہو گیا، تو ساس کئی کو پکاریں گی بیچاری، اکیلی کتنے دن پکاری؟ جب ایک بات پہ دوسری بات ہوتی ہے تو لڑائی بڑھتی ہے نا، اگر ایک بات کر رہا ہو دوسرا خاموش ہو تو لڑائی کہاں سے بڑھے گی؟ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کہا یہاں پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سختی نہیں، عائشہ سختی نہیں کرنا۔ تو یہ چیز اگر ہمارے گھروں میں ہو، اگر ایک غصے میں کوئی بات بول دے تو دوسرا خاموش رہیں، تو پھر ہمارے گھروں میں بھی لڑائیاں جھگڑے نہیں ہو سکتی، چاہے ہمارے چورستوں پر، ہمارے دکانوں پر، ہمارے فنکشنوں پہ۔ آج دیکھتے نا فنکشنوں پہ خاص طور سے یہ بھونیوں کی دیکھنے کا رہتا، بھائی جان جو ہوتے نا، گھر کا داماد بڑے فخر سے بولتا، گھر کا داماد ہوں، دولہے کے ساتھ برابر ٹیبل ہونا، گھر کا داماد آئے تو لے کے جا کے پانی دینا، گھر کے داماد کو پہلے ہی کپڑے رکھنا، گھر کے داماد کو سب سے پہلے انویٹیشن کارڈ دینا، داماد بولے تو کیا ہے، اللہ کے لیے غور کرنا۔ اب اس کو اگر تھوڑا بھی اگر نیچے اوپر ہو گیا، کھانے میں بلانا بھول گئے یا سالے آ کے کھانا کھلانا بھول گئے یا ہاتھ میں پانی دینا بھول گئے تو فوراً نکالتا، وہیں پر لڑائی شروع۔ کیا سمجھے میرے کو، کیا سمجھے، عزت نہیں دیتے، میری عزت نہیں کرتے، میں گھر کا داماد ہوں، چلو جی ابھی نکلو، سب کے سامنے تماشا بنا کے نکلتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا کام کرے، فخر سمجھتے ہیں۔ بدترین لوگ ہیں یہ، جن کے اخلاق ایسے برے ہوتے ہیں، جن کے اندر نرمی نہیں ہوتی، اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ان لوگوں کی میں تمہیں خبر نہ دوں جن پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ سنو، جہنم کی آگ حرام ہے، ان لوگوں کی خبر نہ دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے وہ کون ہے جو جہنم کی آگ ان پر حرام ہے، مطلب وہ جہنم میں نہیں جا سکتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ شخص جو لوگوں کے قریب رہنے والا، نرمی کرنے والا، آسانیاں کرنے والا۔ ترمذی کی روایت۔ اللہ اکبر، کتنے بہترین اخلاق ہمارے نبی بتائے۔ ہماری زندگیوں میں اگر یہ سب ہوتے، کون ہے جس کے اوپر جہنم حرام ہے؟ وہ جو لوگوں کے سامنے، لوگوں کے قریب رہنے والا، مطلب یہ ہے کہ سب لوگوں سے الگ تھلگ رہ کے کسی سے بات چیت کچھ بھی نہیں، بھائی میں اکیلا رہتا ہوں، ہمارے کو کس سے بھی نہیں جمتا، 4 پیسے اگر آ گئے تو پھر کیا ہے، اس کی آنکھیں آسمان پہ نظر آتی ہے، وہ کسی سے بات نہیں کرتا، سب سے رشتے کٹ کر دیتا۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے قریب رہنے والا، رشتہ دار ہو یا پڑوسی ہو، جو بھی ہو، ان سب کے ساتھ میل جول رکھنے والا۔ پھر اسی طرح کیا ہے، نرمی کرنے والا اور آسانیاں کرنے والا، ہر معاملے میں آسانی اور نرمی۔ ٹھیک ہے جی، اگر آپ کو یہ مشکل ہے، ایسا نہیں ایسا کرو، ٹھیک ہے، آسانی، کسی کے اوپر سختی نہیں، کسی کے اوپر ظلم نہیں، آسانی اور نرمی کرنے والا۔ ترمذی کی روایت کے مطابق جس پر کیا ہے، جہنم کی آگ حرام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نرمی کے تعلق سے کچھ باتیں سنیں ہم۔ اب تیسری چیز، پہلے صبر کے بارے میں سن چکے تھے پچھلے ہفتے، اب نرمی کے بارے میں، اب اچھے اخلاق میں تیسری چیز ہے اچھی گفتگو۔ اچھی گفتگو، سورہ قاف آیت نمبر 18 اگر آپ نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان منہ سے کوئی لفظ نکال نہیں پاتا مگر کہ اس کے پاس نگہبان تیار ہے۔ مطلب کیا ہے، زبان سے جو الفاظ بھی ہم نکالتے ہیں، لکھنے والا فرشتہ لکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں یہ سمجھا رہے ہیں کہ تم جو بھی بول رہے ہو نا، ریکارڈ ہو رہا ہے۔ یہ مت سوچو کہ ہم مرضی میں آئے جیسا بات کریں گے، جس کو جو چاہے جیسے چاہے باتیں سنائیں گے۔ ہاں، آج تم گالیاں دے سکتے، آج تم جس کو چاہے لان تان کر سکتے، اونچی آواز میں بات کر سکتے، لڑائیاں جھگڑے کر سکتے، غیبتیں کر سکتے، کرو، لیکن لکھنے والا ایک موجود ہے، مت بھولو۔
لکھنے والا ایک لکھ رہا ہے مت بھولو، یہ قیامت کے دن پھر پوری ریکارڈ ہماری زبان سے جو جو الفاظ نکلے وہ سب کے سب ہمارے سامنے آ جائیں گے. تو اس وقت کیا کرو گے؟ اس وقت کیا ہوگا یہ ڈر رہنا. ہمیں ایک لفظ بھی ہم زبان سے نکالنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ایک لکھنے والا فرشتہ لکھ رہا ہے، میں کس کو کیا بول رہا ہوں. آج میں باتیں بول کر لوگوں میں جیت جاؤں گا، اونچی آواز کر کے کیا ہے اپنی بات منواؤں گا. آج کیا ہے ہارنا کسی کو پسند نہیں ہے. غلطی ہونے کے بعد بھی کوئی ہارنا نہیں چاہتا، نہیں میں جیتوں، میں ہی جیتوں. اب جیتنے کے لیے کیا ہے؟ سب سے زیادہ اونچی آواز، اونچی آواز میں. اس لیے بولتے نا ارے کیا سخت جھگڑالو قسم کا آدمی ہے بھائی، ارے وہ اتنا خطرناک بات کرتا بھائی، اس سے لڑنے سے بہتر خاموش بیٹھنا بہتر ہے نا. اللہ کی پناہ طلب کرتے کچھ لوگ تو ارے اس کے منہ کو نہیں لگنا بھائی بول کے بولتے. تو اس لیے اچھی گفتگو. گفتگو کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں بالا خانہ ہے، اندر سے باہر دکھتا ہے وہ، مطلب جنت میں ایک گھر ایسا ہے اندر سے باہر اور باہر سے اندر دکھائی دے گا. ایک اعرابی نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے ہے؟ ایسا گھر اللہ تعالیٰ نے بنا کے رکھا جو موتیوں والا محل ہے، اندر سے باہر باہر سے اندر نظر آئے گا لیکن بہت بڑا محل ہے. تو عربی نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی طرح نرم بات کرنے والا، اچھی طرح بات کرنے والا یعنی نرم بات کرنے والا، اور کھانا کھلانے والا جو کھانا کھلاتا ہے، اسی طرح کثرت سے روزے رکھنے والا، اور سب لوگ سو رہے ہو تو اس وقت اٹھ کر نماز پڑھنے والوں کے لیے جنت میں یہ گھر ہے. ترمذی کی روایت. کیسے اخلاق بتائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جنت میں اتنا بہترین گھر کس کے لیے؟ جو اچھی بات کرنے والا، نرمی کے ساتھ بات کرنے والا، پھر اسی طرح لوگوں کو کھانا کھلائے، مسافروں کو کھانا کھلانا ہو، غریبوں کو کھانا کھلانا ہو، اپنے رشتہ دار ہو یا کوئی بھی ہو جو مسکین ہے یتیم ہے، کھانا کھلانا بہت بڑی فضیلت ہے اس کی. بہترین اسلام بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو، کھانا کھلانا. پھر اسی طرح کیا ہے کثرت سے روزے، نفل روزے رکھنا. پھر اسی طرح سب لوگ سو رہے ہو تو اٹھ کر نماز پڑھنا یعنی تہجد کی نماز پڑھنا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ ایک بات کہتا ہے، بندہ کوئی ایک بات کہتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کرتا ہے، اور ایک دوسرا بندہ ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا کے گرتا ہے. صحیح بخاری کی روایت. صرف ایک لفظ کی وجہ سے جنت، ایک لفظ کی وجہ سے جہنم میں بھی جا کے گرتا. کفریہ جملے بولنا، کفریہ جملے اپنی زبان سے ادا کرنا، اللہ کے بارے میں لعن طعن کرنا، نعوذ باللہ. بہت سارے مسلمانوں کو علم ہی نہیں ہوتا کیا بولنا کیا نہیں بولنا. کسی کا بچہ انتقال ہو گیا، میں ایک مرتبہ میت میں سن رہا تھا کہ وہ ماں رو رہی ہے، ایسا رو رہی ہے کہ اللہ میرے ساتھ انصاف نہیں کرا، اللہ تو میرے ساتھ انصاف نہیں کرا، بلکہ ہر آدمی کو پکڑ کے رو رہی ہے. نعوذ باللہ. اللہ انصاف نہیں کرنے والا، مطلب اللہ بے انصاف ہو گیا، اللہ گناہگار ہو گیا. نعوذ باللہ. اللہ غلطی کرا. نعوذ باللہ. تیرے بچے کی موت دے کے. کیسے الفاظ ہے یہی کفریہ جملے جس کی وجہ سے انسان اسلام سے باہر ہو سکتا. اسی طرح ایسے جملے کہ یا علی مدد، یا غوث المدد، یا فلاں اس طرح جو پکارتے ہیں نا، نعرے لگاتے ہیں. ابھی یہ محرم کا مہینہ ہے، بہت ہے پکارنے والے، اور خاص طور سے ہمارے مسلمان نوجوان لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو جن کو گانوں کا بہت شوق ہے، جن کو فلموں کا بہت زیادہ شوق ہے. فلموں میں ایسے ایسے گانے، ایسے ایسے الفاظ آتے ہیں، وہ کسی کو علم ہی نہیں ہے، اس لیے ارے گانا اچھا ہے بھائی، مشہور گانے، اپنے موبائل پہ بھی گانے لگاتے ہیں. ہاں پھر اسی طرح گاتے بھی ہیں، چلتے پھرتے. سب کیا ہے؟ علی، یا علی مدد، علی علی دم کے اندر. ایسے الفاظ کیا ہے یہ سب کفریہ جملے ہیں جن کے کہنے سے انسان جہنم میں جا کے گرتا ہے. اس لیے علم کا ہونا ضروری ہے. علم کے بغیر، صحیح علم کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، یاد رکھو. تو کفریہ جملے، زبان سے کون سے الفاظ ادا کرنا، کون سے الفاظ ادا نہیں کرنا، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے.
ہے نا, کسی کی خواہش ہے؟ اگر سچی محبت کرنے والا ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے, صحابیات سے اگر سچی محبت ہوتی تو ہماری بھی خواہش یہ ہوتی. کیا ہمارے لیے رول ماڈل, ہمارے لیے نمونہ, عورتوں کے لیے عائشہ رضی اللہ عنہا نمونہ ہے. وہ مومنوں کی ماں, ہماری ماں عائشہ ہے, ہماری ماں خدیجہ ہے. ان کی زندگیاں کیسی گزری ان کو ہم آنکھوں سے تو نہیں دیکھ سکے. اگر عورتیں ہیں تو کم از کم دل میں کبھی خیال آیا, اے اللہ دنیا میں تو ان سے ملاقات نہیں ہو سکی, اللہ قیامت کے دن مجھے جنت میں اللہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت نصیب فرما, عائشہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہماری صحبت نصیب فرما, ان سے ملاقات کرا دے. اگر ایسا ہوتا تو دعا کرتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونا کتنی بڑی نصیب کی بات ہے. دنیا میں تو صحبت ملاقات ہمیں نصیب نہیں ہوئی, قیامت کے دن تو ایک موقع ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا اور قریب رہنے کا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہو, جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوں گے قیامت کے دن. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ ناپسندیدہ لوگ اور مجھ سے دور وہ لوگ ہوں گے جن کے برے اخلاق ہو اور تکلف سے زیادہ بات کرنے والے, ٹھٹھا لگانے والے اور بہت زیادہ باتیں کرنے والے. مسند احمد کی روایت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہیں ایسے لوگ. قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ناپسندیدہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ ہوں گے جو بہت زیادہ باتیں کرنے والے, تکلف سے زیادہ, ضرورت سے زیادہ باتیں کرنے والے, ٹھٹھا لگا کے مطلب اس کے بارے میں اس کے بارے میں بولتے ہوئے, غیبتیں کرتے ہوئے ہنسنے والے. آج ہے نا بہت سارے مشہور لوگ, دو چار آدمی ایک جگہ بیٹھے تو اب وہاں پر انٹرٹینمنٹ کی, خوشی کی کوئی ذریعہ کچھ تو بھی ہے تو اس کے بارے میں بولنا, اس کے بارے میں بولنا, ٹھٹھا لگا کے اس کا مذاق کرتے ہوئے, کیا ہے ہنسی مذاق بنانا. اور ضرورت سے زیادہ بات نہ کریں, ضرورت سے زیادہ فضول باتیں نہ کریں. یہ اللہ تعالیٰ کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آج کیا ہے, بیمار پرسی میں ہو یا انتقال پر ہو یا پھر اسی طرح ہمارے جو بھی مسلمان ہیں, چاہے وہ کاروبار کرنے والے, آٹو چلانے والے, یہ بہت سارے چائے کے دکانوں پہ جو باتیں سنائی دیتی نا, بہت برے. یہ سب چیزیں کیوں؟ کیونکہ علم نہیں ہے. اگر دین کا علم سیکھتے تو ایسی چیزیں نہیں ہوتی. کسی کا مذاق اڑانا, کسی کو گالیاں دینا, ٹھیک ہے نا. پھر اسی طرح بہت سارے لوگ ان کے گھروں کی جا کے پوچھتے ہیں خیر خیریت, اس لیے کہ اصل میں ان کا کیا چل رہا, ان کے گھر میں کیا چل رہا, ان کا لے کے جا کے ان کے سامنے لگانا, ان کا لے کے جا کے ان کے گھر میں لگانا, ٹھیک ہے نا. یہ سب برے اخلاق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جو ہوتا ہے تانا دینے والا نہیں ہوتا. مومن تانا دینے والا, لعنت کرنے والا, نازیبا گفتگو کرنے والا, فحش گو نہیں ہوتا. ابن حبان کی روایت. سچا مسلمان تانا نہیں دیتا کسی کا, لعنت نہیں کرتا. جیسا کہ بد دعا کرنا, تم ایسے ہو, تم ویسے ہو, تم ختم ہو جائے, تم ایسے ہو جائے, تم کو بہت سارے ایسے غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں نا, بہت برے الفاظ استعمال کرتے ہوئے کسی کی بد دعا دیتے, کسی کے اوپر لعنت بھیجتے رہتے. مومن کسی کے اوپر لعنت بھیجنے والا نہیں ہوتا. سچا مسلمان کسی کے اوپر لعنت نہیں بھیجتا, تانا نہیں دیتا, نازیبا گفتگو نہیں کرتا, فحش گندا کلام. فحش جس کو بولتے ہیں نا, فحش بولے تو ایک دم بری باتیں, گندے باتیں. جیسے آج مسلمانوں کے لیے کیا عادت, اچھے دوست کہتے, سگے قریبی دوست, بچپن کے دوست, لیکن ان کے الفاظ کیسے ہوتے, انہیں اس کی ماں کو گالیاں دیتا, انہیں اس کی ماں کو گالیاں دیتا, اور دونوں ہمیشہ کلوز فرینڈز. ایسی فحش باتیں, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ایک ایماندار شخص وہ الفاظ کبھی زبان سے لا ہی نہیں سکتا, بلکہ سن بھی نہیں سکتا. ایسے گندی باتیں آج مسلمانوں کی زبانوں پر. اور گھروں میں بہت سارے ایسے مرد بھی ہوتے, ہاں میں تو گھر کا مرد ہوں, مجھے کون کیا بولتا, مجھے بولنے والا کون ہے, اس لیے میں جو چاہے بولوں چلتا ہے, اس لیے بیوی کو جو چاہے گالیاں دوں, بچوں کو جو چاہے گالیاں دوں. بہت سارے لوگ فخر سمجھتے, بات سے پہلے بچے کو گالی دے کر بلانا, بیوی کو گالی دے کر بلانا, بیوی کے میکے والوں کو گالیاں دینا ہر بات پہ.
اب وہ بیچاری مجبور خاموش رہتی، کچھ بھی نہیں بولتے. ہاں کچھ بھی نہیں بول رہے آج، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھنا، یہ سچے مومن کی نشانی نہیں ہوتی. سچا مسلمان گالیاں دینے والا، فحش گو گندی باتیں کرنے والا نہیں ہوتا، یاد رکھو. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور بھی جنت میں نہیں جاتا. چغل خور، چغل خور کسے بولتے؟ غیبت کرنے والا کون؟ چغلی کرنے والا کون؟ چغل خور وہ ہے دو آدمیوں کو لڑانے کے لیے اس کے پاس بھی جاتا، اس کا اچھا بن کے جاتا، اس کی پوری باتیں سنتا، اور اس کے پاس جاتا اور اس کی پوری باتیں سنتا، اور اس کے سامنے جاتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، اس کا ہی دوست اور اچھا سمجھا جاتا، اس کے پاس جاتا ہے تو اس کا قریبی دوست بن جاتا، لیکن اس کے پاس جا کے اس کی باتیں لگاتا، اس کے پاس جا کے اس کے باتیں لگاتا. آج ہوتا ہے نا ایسا گھروں میں، خاص طور سے عورتوں کے اندر. غور سے سنو، غور سے سنو، خاص طور سے جب نئی دلہن شادی ہوتی ہے نا، شادی ہونے کے بعد بہت سارے لوگ شادی ہو کے جب میکا کیا ہے سسرال جاتے ہیں، سسرال میں 4-5 دن 8 دن گزار کے آنے کے بعد فوراً کیا ہے جب وہ میکے میں آتے ہیں تو کئی لوگ ہوتے ہیں جو قریب جاتے ہیں، جا کے اب ان لوگوں سے بات کرتے ہیں، بیٹا کیسے گزر رہا ہے، بیٹا کیسے چل رہا ہے. اب ان کو دیکھیں، اگر ان کی باتیں سنیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہاں میرے چاہنے والے ہوں گے یہ لوگ. اگر کوئی لڑکی اگر گھر میں اس کے سسرال میں جھگڑا کر کے بھی آ جاتی نا، اب یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں، بیٹا کیا ہوا، بیٹا کیسے ہوا، بیٹا ساس یہ بولی تھی کیا تمہارے اوپر، ایسا ظلم کری تھی کیا، بیٹا تمہارا شوہر ایسا بولا، تمہاری ننند ایسی بولی، اور کیا کیا ہوا. رو کے سنتے. اب رو کے سنتے لوگوں کے سامنے جا کے ہنس کے بولتے ہیں. اب رو کے اس لیے سنتے کہ وہ میرا ہی سمجھ کے اور بھی کچھ تو بھی چھپا ہوا رہے تو سب بول دینا. اب اس لیے کئی لوگ آ رہے نا رو رہے نا میرے کو پکڑ لے کے میرے خیر خواہ ہوں گے بول کے بیچارے پوری باتیں بول دیتے. آئیے پورے باتیں لے کے جا کے پھانسی لگا دیتے. معلوم جی تمہاری بہو کیا کیا بولی تھی، ایسے ایسے باتیں بولی تمہارے تعلق سے. جڑنے والا بھی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے ایسی باتوں سے. چغل خوری بڑی خطرناک چیز ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور حدیث جو کہ صحیح بخاری کی ہے، 3 آدمی اگر تم باتیں کر رہے ہو تو تم تینوں میں سے دونوں الگ ہو کے کبھی بات نہیں کرنا. تینوں میں، اس لیے کہ ایسا کرنا اس کو غمگین کر دے گا. صحیح بخاری کی روایت. 3-4 آدمی بات کر رہے ہیں، ایک آدمی کو چھوڑ دے کہ نہیں جی تھوڑا ہمارے کو پرسنل ہے بات کرنے کا، بلکہ الگ چلے جاتا ہے نا، اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے. بہت سارے لوگ کیا کرتے، الگ لینگویج میں بات کر لیتے ہیں. اچھا اس کو یہ زبان نہیں آتی نا، اس زبان میں ہم دونوں بات کریں گے اس کے سامنے. اور ایک 3-4 آدمی مل کے ایک کے کان میں بات کرتے ہیں ان کو چھپا کے. اس طرح نہیں بات کرنا، اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. تو بہرحال اپنے الفاظ اتنے پیارے رکھو کہ کبھی خود کو واپس لینا پڑے تو بھی کڑوے نہ لگے. اپنے الفاظ اتنے پیارے رکھو کہ اگر کبھی واپس لینا پڑے تو کڑوے نہ لگے. مطلب ہمارے ہی الفاظ، اگر ہم کسی سے بات کر رہے ہیں تو الفاظ پہ غور کرنا، پیارے الفاظ رکھو. وہی الفاظ اگر ہم کو سننا پڑے، واپس لینا پڑے تو پھر ہمیں برا نہ لگے، کڑوے نہ لگے. اس لیے اچھی گفتگو کرنا ہمارے لیے انتہائی اہم اور ضروری ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح چوتھی چیز اچھے اخلاق میں امانت، امانت داری، یہ اچھے اخلاق میں سے ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تودوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی انہیں امانت واپس پہنچا دو، اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. امانت پہلی چیز. دوسری آیت بھی سن لو، سورہ انفال آیت نمبر 58 ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. امانت کیا ہے، خیانت کیا ہے، کسے کہتے ہیں؟ سنو، امانت بولے تو ہم کیا سمجھتے، اگر کوئی ہمارے پاس پیسے رکھا تو اس کے پیسے اسے واپس دے دینا، یہ امانت ہے. امانت ہر وہ چیز ہے جس کی ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے، اگر وہ ذمہ داری ہم ادا نہ کرے تو وہ خیانت ہے. مثال کے طور پر
ٹھیک ہے، اگر کوئی ہمیں پیسے دے کے گیا کہ دیکھو بھائی یہ پیسے آپ چھپاؤ، بہت سارے لوگ کرتے ہیں ایسے، بوڑھے لوگ بھی کیا کرتے ہیں کہ گھر میں پیسے چھپانے سے بہتر پینشن کے پیسے بھی بازو والوں کو اس طرح کسی کو دے دیتے ہیں. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے بیچارے 1,000 2,000 500 روپے اس طرح لا کے کسی کو دے دیتے ہیں، بوڑھے ہونے کے بعد بیچارے ان کو یاد بھی نہیں رہتا وہ کتنے دیے کیا ہے. اگر وہ مر بھی جاتے ہیں تو کئی لوگ کیا کرتے ہیں چپکے سے وہ پیسے کھا لیتے ہیں، یا اگر وہ بیمار ہونے کے بعد انہیں یاد آ کے بولتے کہ نہیں میں فلاں آدمی کے پاس فلاں عورت کے پاس پیسے چھپائی تھی، تو وہ بولتے نہیں اتنے ہی پیسے تھے تھوڑے لے کے آ کے دے دیتے. اس کو لے کر بھی کئی جھگڑے ہوتے لوگوں کے پاس. امانت، اگر ہم جا رہے گھر کی چابی پڑوسی کو دے کے گئے، اگر ایک ہی گھر میں رہ رہے تو بازو میں جو ہمارے دروازے کے بازو میں اگر دوسرے پورشن میں کوئی رہتے ہیں، فرسٹ فلور میں رہنے والے سیکنڈ فلور والوں کو اس طرح اگر اچھی بات ہے تو ہم چابی بھی دے کے جاتے ہیں، یا کوئی چیز دے کے جاتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم تو جا رہے، بعد میں ہمارے بھائی آئیں گے، بعد میں ہمارے کیا ہے بہن آئیں گی تو ان کو پہنچا دینا. اس طرح جو ہوتی ہیں اس میں امانت جیسی ہے ان کو ویسی پہنچانا. بہت سارے لوگ زیورات چھپاتے ہیں، دیکھو جی یہ زیور آپ کے پاس رکھو، ہم فلاں جگہ جا رہے، جا کے آنے تک آپ کے پاس رہنے دو. اب وہ جیسے ہی چلے گئے، ہم عورتوں میں عادت ہوتی ہے اکثر ان کے زیور خود اپن پہن لے کے نکلتے باہر. خاص طور سے دوسرے تو چھوڑو، چھوٹی بہن بڑی بہن، اب یہ چھوٹی چیز امانت میں خیانت کرنے سے پورے لڑائیاں جھگڑے زندگی بھر ایک دوسرے کی صورت نہیں دیکھ لیتے، پھر ایسے واقعات ہوتے. بڑی بہن نے دیا تھا زیورات چھپانے کے لیے، چھوٹی بہن کو ارجنٹ کیا ہے کہیں شادی میں جانا تھا، ارے میرے تو ہمیشہ لوگاں دیکھ لیے نا ڈیزائن، اب میری بڑی بہن کی میں پہن لے کے جاؤں گی. اب وہ پہن کے گئی، کان کی ایک بالی گم ہو گئی. واپس آنے کے بعد پوچھے تو کہاں ہے بہن؟ نہیں جی باجی ایسا پہن کے نکلے تھے ہم لیکن وہ گم ہو گیا. اب لا کے دو. اب جب نہیں لا کے دیتے اتنی طاقت نہیں رہتی، اب لڑائیاں ہوتے، اب جھگڑے ہوتے. یہ امانت میں خیانت ہے، بغیر کسی کی مرضی کے، نہ اس کے پیسے نہ اس کے زیورات نہ اس کی چیزیں کوئی بھی استعمال نہیں کر سکتے. ہاں اگر وہ اجازت دے دیا کہ ٹھیک ہے آپ استعمال کرو تو کر سکتے. تو بہرحال امانت چیزوں میں ہوتی ہے، امانت بات میں بھی ہوتی ہے. باتوں میں امانت، اگر کوئی آپ کو اپنا سمجھ کر کوئی اپنی راز کی بات بتا دیا، دیکھو جی کسی کو نہیں بولنا، بس میرا دل ہلکا کرنے کے لیے میں تم کو بول رہا. اس طرح ہوتا نا، لوگ باتیں کر لیتے، کیوں بات کر رہے جی اتنا پورا اپنے گھر کی کہانی پوری لوگوں کو سناتے، کیوں سناتے جی؟ تھوڑا دل ہلکا کرنے کے لیے. کوئی میرا سننے والا ہو تو اس کو سناؤ، اس کی وجہ سے میرا دل ہلکا ہوتا ہے. کہتے ہلکا نہیں ہوتا، یہ اور زیادہ پریشانی ہوتی ہے اس سے. کیسے معلوم ہے؟ اصل میں اس کی مثال ایسے ہیں، آپ کو اگر زخم ہوا، زخم تھوڑا ہے، چھوٹا زخم ہے، اب اس چھوٹے زخم کو آپ کیا کر رہے؟ ہر آنے جانے والے کو کھول رہے دکھا رہے، دیکھو میرے کو زخم ہوا، دیکھو میرے کو زخم ہوا. اب وہ زخم کم ہوتا یا بڑھتا؟ بیماری بڑھتی ہے. اگر اس کو چھپا کے رکھتے، پٹی باندھ کے بینڈیڈ وغیرہ لگا کے رکھتے تو پھر وہ زخم کم ہوتا. اسی طرح آپ کے گھر کے ٹینشنز، آپ کے گھر کے معاملات اگر آپ دوسروں کو شیئر کرتے پھریں گے، بتاتے پھریں گے تو پھر آپ کے لڑائیاں جھگڑے بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے. تو بہرحال اگر کوئی آپ کو کوئی اپنی پرسنل چیز بتا دیا تو اس بات کو بھی آپ کو امانت میں رکھنا ہوگا. ہمارے پاس کیا ہوتا، دیکھ کسی کو نہ کو بولو، ہم تمہارے کو ایک بات بول رہے ہیں بول کے انہوں آ کے بول دیتے. اب انہوں کیا کرتے، بازو والوں کو حاجی تم کسی کو نہ کو بولو، ان کی ایک بات بول دیتی. اب انہوں سن کے حاجی تم کسی کو نہ کو بولو، ایک بات ہے. اب کس کو بھی نہیں بولنا بولتے ہوئے پورے محلے میں پہنچ جاتی وہ بات، پورے خاندان کو معلوم، ہر سب سمجھتے، کس کو بھی نہیں معلوم. کیا ہے یہ؟ ایک مرتبہ ایک بادشاہ ایسا تھا، کہتے ایک جگہ کیا کرا، وہ اپنے قوم کے لوگوں کا تھوڑا سا ٹیسٹ لیں گے بول کے کیا کرا، کہتے اپنے وزیر سے بولا دیکھو میرے جو ابھی جتنے بھی لوگ ہیں، میرے رعایا جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے اخلاق کیسے ہیں، کیسے لوگ ہیں، تھوڑا سا اچھے ہیں یا برے ہیں، اچھے کتنے برے کتنے، میں تھوڑا معلوم کرنا چاہ رہا ہوں، کچھ تو بھی آئیڈیا دو. تو وزیر بولا بادشاہ سے ٹھیک ہے بادشاہ ایک اعلان کر دو. آپ کیا اعلان کراؤ؟ کہ دیکھو رات کو تم سب لوگ
ایک ایک گلاس یا ایک ایک لوٹا پانی دودھ لے کر آنا، اور یہاں پر بادشاہ کے گھر کے سامنے جو ہے نا ایک بڑی بالٹی رکھ دی جائے گی، بیرل رکھ دیا جائے گا، سب لوگ اپنے گھر سے ایک ایک گلاس دودھ لے کے آ کے اس میں ڈال دینا، یہ بادشاہ کی طرف سے اعلان ہے، حکم ہے، اعلان کر دیا گیا۔ اب یہ جیسے ہی اعلان ہوا، اس میں سے ایک آدمی سوچا سب لوگ لے کے جا کے دودھ ڈالنا، اگر میں اکیلا ایک گلاس پانی ڈال دیا تو دودھ میں میرا پانی کیا معلوم ہوتا؟ یہ سوچ کے انہیں کیا کرا، ایک گلاس پانی لے کے آیا، لے کے آ کے بیرل میں ڈال دیا۔ رات کو صبح اٹھ کر جب دیکھا گیا تو پورا بیرل پانی سے بھرا ہوا تھا۔ پورا بیرل پانی سے کیوں بھرا ہوا؟ جیسے وہ ایک آدمی سوچا نا کہ میں اکیلا گلاس بھر پانی ڈال دیے تو کیا ہوتا، اسی طرح ہر آدمی سوچا کہ میں اکیلا پانی ڈالے تو کیا ہوتا، اتنے لوگوں کے دودھ میں نہیں معلوم ہوتا نا، بلکہ سب لوگ پانی ہی لا کے ڈالے، ایک بھی دودھ نہیں لا کے ڈالا۔ تو لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کے لیے غور کرنا۔ امانت میں خیانت، تو میں کیا بول رہا تھا کہ چیزوں میں بھی امانت، باتوں میں بھی امانت، اور آپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے، آپ کہیں پر کام کر رہے ہیں، اب اس کام میں بھی آپ کو امانت، اگر دکان آپ کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، کوئی کاروبار ہے، کوئی جاب ہے، آپ کو جو ذمہ داری دی گئی، آپ اگر اس میں چرا رہے ہیں، کام نہیں کر رہے، اگر ڈیوٹی پہ نہیں بھی گئے تو کیا ہے، کسی کا واسطہ لگا کے وہاں پر سائن کروا رہے ہیں، بغیر محنت کر کے پیسے لے رہے، یہ سب چیزیں امانت میں خیانت ہے۔ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، کام نہیں کرتے لیکن اپنی حاضری ڈلوا لیتے ہیں، گھر بیٹھے تنخواہ لیتے ہیں، یہ سب امانت میں خیانت ہے، یاد رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا جو امانت میں خیانت کرتے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اس شخص میں ایمان ہی نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں۔ ابن حبان کی روایت، عہد کی پابندی مطلب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرنا، تو یہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، یہ دیندار نہیں ہو سکتا، وعدہ کر کے وعدہ توڑنا۔ یاد رکھو، آج بہت سارے لوگ بڑے بڑے وعدے کرتے، اگر نہ کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں بنتا، لیکن وعدہ کر کے کسی کو امید دلانا، آس دلانا، پھر اس کے بعد اس وعدے کو توڑ دینا، یہ بہت، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے۔ دین کے نام پر بھی کئی لوگ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایک غریب اگر کوئی کسی کے پاس آیا ادھار قرض مانگنے کے لیے، آپ بول دیے ٹھیک ہے کل یہ ٹائم پہ آ جانا، میں تم کو پیسے دلا دوں گا، بیچارہ وہ کیا کرتا، کتنی امید کے ساتھ آتا، اب برابر جب آ کے وہ لینے کے لیے بیٹھا، اس وقت فون سوئچ آف کر کے اگر وہ سو گیا تو کیا کر سکتے؟ امید کیوں دلایا؟ اگر آپ سے نہیں ہوتا تو پہلی بات بول دیتے، دیکھو بھئی ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے، اچھا ہوتا۔ آج ہم لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا، بھائی ہم دین کا کام کر رہے ہیں، اس کام کو، اس پیغام کو کیا ہے زیادہ سے زیادہ پہنچانا چاہ رہے، اس قرآن و سنت کی دعوت کو عام کرنا چاہ رہے، اس کام کو آگے بڑھانا چاہ رہے، آج آپ لوگوں کی ضرورت ہے، آپ کے مال کی ضرورت ہے، آپ کچھ کر سکتے کیا؟ تو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہمارے پاس تو لوگ، اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، کہ ہم تم کو ہر مہینہ اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، یہ سپورٹ کریں گے، وہ سپورٹ کریں گے، آپ کے ساتھ اور 20 لوگوں کو جوڑیں گے، فلاں 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 کرتے۔ اب اس کے بعد امید رکھ کے، کیا بھائی آپ نے کچھ کہا تھا، کچھ وعدہ کیا تھا؟ اب بہانے، نہیں بھائی کل پرسوں ایسا ویسا، یہ نہیں چل رہا، وہ نہیں چل رہا۔ بھائی آپ کو اگر نہیں ہوتا تو آپ بولتے ہی کیوں؟ کسی کے ساتھ بھی وعدہ خلافی اور امانت میں خیانت، یہ بڑے بہت خطرناک بڑے گناہ ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ تو دیندار نہیں ہو سکتا جس کے اندر کیا ہے، امانت میں امانت داری نہ ہو، اور کیا ہے، وعدے کا پابند نہ ہو۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے تمہارے پاس امانت رکھی اس کی امانت ادا کرو، جس نے تم سے خیانت کی اس کی خیانت نہ کرو۔ اگر تم سے کوئی خیانت کرے تب بھی تم اس کی خیانت نہ کرو، تم امانت داری کے ساتھ زندگی گزارو، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ امانت داری تھی۔ 5ویں چیز، اچھے اخلاق۔ اچھے اخلاق میں 5ویں چیز مزاح، مذاق کرنا، یہ بھی اچھے اخلاق میں سے ہے۔ ہمارے پاس جتنے بڑے دیندار سمجھتے ہیں نا، وہ اتنے زیادہ سیریس ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مطلب دیندار آدمی کبھی ہنسنا نہیں،
دیندار آدمی کبھی مذاق نہیں کرنا، ہمیشہ غصے میں رہنا، ہمیشہ صرف نماز روزہ حکم آرڈر، یہ کرو وہ کرو، ہمیشہ تسبیح ذکر، بس نہ بیوی سے ہنسی مذاق، نہ بچوں سے ہنسی مذاق، نہ رشتہ داروں سے، نہ دوستوں سے، کسی سے نہیں۔ ارے بھائی انہوں ارے کیوں ڈرنا، انہوں کبھی مذاق نہیں کرتے، ان کو دیکھے تو ڈر لگتا۔ اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سختی کرنا ہے وہاں سختی کرتے، لیکن جہاں مذاق کرنا وہاں پر مذاق بھی کرتے۔ کیسا مذاق؟ ایک مرتبہ ایک صحابی آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک اونٹ کی ضرورت ہے، اونٹنی دے دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے اونٹنی نہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ بولے وہ آدمی بولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو لے کے کیا کر لوں، مجھے اونٹنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر اونٹنی تو ایک اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا نا بھائی، یہ بول کے دے دیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ میں تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کرنے کا طریقہ تھا۔ ایک بوڑھی آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سوال کرنے کے لیے آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن، بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر بیچاری حیران پریشان، اللہ کے رسول کیا بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جاتی؟ یہ افسوس کر لے کہ جیسے ہی واپس پلٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سن، ناراض مت ہو، بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جاتی، لیکن ہر عورت جوان ہی ہوتی ہے جو جنت میں جاتی، بوڑھی کوئی نہیں جاتی۔ بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مذاق بھی کرتے تھے، لیکن اس مذاق میں کیا ہے، فحاشی نہیں ہوتی تھی۔ تو ہم کو بھی کیا ہے، ہمارے گھر میں چاہے بچوں کے ساتھ ہو یا گھر والوں کے ساتھ کیا ہے، خوشی کے ساتھ زندگی گزارنا۔ ہمیشہ بولتے ہیں نا، کچھ لوگوں کی شکل دیکھے تو ارے کیا شکل بنایا بھائی، کبھی دیکھے تو وہ ایسا ڈراؤنی شکل رہتا، یا نہیں تو غصے کی شکل میں رہتا، ہمیشہ اس سے بات کرے تو کیا انہیں مارتا کی کھاتا کی گالیاں دیتا کہ بولے یہ سچ رہتا، ہمیشہ ایسی شکل بنا کے نہیں رہنا، ٹھیک ہے نا۔ یہ مذاق کرنا بھی کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں، یہ اچھے اخلاق ہے۔ پھر اسی طرح مسکراہٹ، اچھے اخلاق میں چھٹویں چیز مسکرانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ بولے ترمذی کی روایت، اپنے بھائی کو مسکرا کے دیکھنا، مطلب مرد مرد کے لیے، عورت عورتوں کے لیے، جب بھی ملاقات ہوتی مسکرا کے ملنا۔ آپ یہاں پر آئے یا کسی مجلس میں گئے، یاد رکھو یہ بڑی اہم چیزیں ہیں۔ آخر میں انشاءاللہ کیا ہے، آج سلام کے بارے میں بھی اگر وقت رہا تو بولوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، صرف مسکرا کر ملنا صدقہ۔ بولے آپ اگر اپنے جیب سے پیسے نکال کر کسی کو خیرات کرے، پیسے دے، یہ بھی صدقہ، لیکن صرف مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ ایک دوسرے کو نہیں جانتے، آپ ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے، آپ رشتہ دار نہیں ہیں، کہیں پر بھی ملے ہیں، لیکن کم از کم ایک مسلمان نظر آیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد عورت کو دیکھ کے مسکرائیں، ایسا نہیں، عورت عورت کو دیکھ کے، مرد مرد کو دیکھ کے، کیا ہے جب بھی ملے السلام علیکم، مسکرا کر ملنا صدقہ، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ٹھیک ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ اور ہمیشہ کیا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی، جب بھی آپ مسکرانا، صرف چہرے پہ مسکراہٹ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا کھل کھلا کے نہیں ہنستے تھے کہ دانت پورے نظر آئے، ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں مسکرائے، کبھی ایسا نہیں ہنسے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سے ملتے مسکراتے، صرف جب بھی کسی سے ملتے مسکراتے۔ چہرے پہ صرف مسکراہٹ سجا دو، آپ کئی لوگوں کے دلوں کو جیت سکتے ہیں، دشمنوں کو دوست بنا سکتے، نئی بات کرنے والوں کو بھی آپ سے بات کرنے کا دل کرتا جب آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہو۔ آپ کبھی بھی اگر غصے کی شکل بنا کے بیٹھیں گے نا تو لوگ شکل دیکھ کے ہی چلے جاتے، ہاں ان کا موڈ اچھا نہیں ہے جیوا، بولتے نا، خالی چہرہ دیکھ کے پہچان لیتے نا، موڈ اچھا نہیں ہے، ان سے نہیں بات کرنا۔ موڈ اچھا نہیں ہے بولے تو ایک بات یاد آئی، دیکھیے ایک جگہ میں نے پڑھا تھا، صرف بس تھوڑا سا کیا ہے مذاق کے طور پر میں یہ باتیں بولتا ہوں، کبھی کبھی یاد رکھ لینا۔ عورت کا موڈ خراب ہوا تو کیا ہوتا، اور مرد کا موڈ خراب ہے تو کیا ہوتا۔ کسی نے ایک مذاقیہ طور پر ایک چیز لکھ دیا تھا تو میں نے پڑھا، تو بہرحال کیا ہے، مرد کا جب موڈ خراب ہوتا نا، وہ ایک وائرل بخار کی طرح ہوتا، چھوٹا وائرل جو بخار ہوتا، اس کی تکلیف صرف اسے اکیلے کو ہی محسوس ہوتی ہے، لیکن
عورت کا موڈ خراب رہے تو کورونا وائرس کی جیسا ہوتا کہتے ہیں. تکلیف اس کو اکیلے کو نہیں ہوتی, اس کے پاس جو جاتا ان سب کو تکلیف ہوتی کہتے ہیں. سمجھ رہے؟ تو بہرحال صرف چٹکلا تھا یہ. تو اللہ کے لیے غور کرنا, ہمارا موڈ بھی خراب ہے نا, تو یاد رکھو, یہ یاد بھی رکھنے کی بات ہے کہ ہمارا موڈ خراب ہے تو اس کی وجہ سے وہ کرونا وائرس کی طرح نہیں ہونا پھر ہمارا موڈ. ارے ہمارا موڈ خراب رہے تو اس کی تکلیف ہم کو ہونا, لیکن ہمارے پاس آئے تو ہر آدمی کو تکلیف نہیں دینا. پھر اب موڈ خراب کر کے بیٹھے, بچے آئے تو بچے کو ہٹ بول کے بول دیے, بہن آئے تو بہن کو ہٹ بول کے بول دیے, بیوی آئے تو اس کو جھڑکیاں دے دیے, بھائی آئے تو اس کو جھڑکیاں دے دیے. ارے کیا ہوا؟ گھر والے سب پریشان, کیا ہوا؟ موڈ خراب ہے میرا, موڈ خراب ہے میرا, نزدیک نہ کہو, میرے سے بات نہ کرو, چلو. سب کو تکلیف دیتے ہیں. تو پھر یہ کرونا وائرس ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر موڈ خراب بھی ہے تو اکیلے کے اندر, ٹھیک ہے جی میرا موڈ خراب ہے, تھوڑا سا مجھے ٹینشن ہے, پلیز تھوڑی دیر کے لیے مجھے اکیلے کو چھوڑ دو, اس طرح بھی بول سکتے. ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال کیا ہے؟ مسکراہٹ. آج بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا اپنے گھر والوں کے پاس تو کبھی مسکرا کے بات نہیں کرتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کسی سے بھی نہیں مسکراتے, لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے گھر والوں کے سامنے مسکرا کے نہیں بات کرتے, لیکن شادیوں میں جاتے نا, وہ کئی دنوں کی کوئی سہیلی آ کے ملتی ہے, کوئی دوست آ کے ملتا ہے, کوئی غیر محرم مرد عورت سے ملتی ہے, تو جا کے ایسا بات کرتے, کرسیاں ڈال لے کے عورتوں کی مجلس میں مرد چلے جاتے, مردوں کی مجلس میں عورتیں چلے جاتی, جا کے پورے ایک جگہ ٹیبلاں ڈال لے کے بیٹھتے. کیا جی کیسے ہے تم, کتنے دن کو دکھے, خیریت, کہاں جا رہے, کیا کر رہے؟ اللہ اکبر. اتنی میٹھی زبان سے اگر کبھی بیوی سے بات کرتا, بیچاری کبھی جھگڑا نہیں کرتی, زندگی میں کبھی نہیں بات کرتی اپنے لوگوں سے. غیر آیا تو بہت محبت سے, اتنا کلوز. تو مسکراہٹ بڑی اہم چیز ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. ٹھیک ہے؟ اسی طرح رحم کرنا, اچھے اخلاق میں 7ویں چیز رحم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا مشرکوں پر آپ بد دعا کیجئے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ میں کسی کے لیے بد دعا کروں, میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں, میں بد دعا نہیں کروں گا. صحیح مسلم کی روایت. اس لیے کیا ہے؟ رحم کرنا, لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا, رحم کرنا. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں پر رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم, جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا. صحیح بخاری کی روایت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث, رحم کرو زمین والوں پر, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. ابو داؤد کی روایت. یہ سب رحم کرنے کے تعلق سے آئے. رحم کرنا کیسے؟ جو بھی مشکل میں ہے, جو بھی تنگ دست ہے, جو بھی تکلیف میں ہے, جو بھی بیماریوں میں ہے, ہر ایک پر رحم. ہمارا دین تو جانوروں پر بھی رحم کرنا سکھاتا ہے, غریبوں پر, یتیم بچوں پر, بیمار پر, یہ سب چیزوں پر کیا ہے؟ ہر ایک آج مشکل میں جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں ان کے اوپر رحم کرنا. ہم سے جو ہو سکتا ہے وہ ہم ان کی مدد کرنے کی کوشش کرنا. کم از کم اگر پیسوں سے نہیں دے سکتے, اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے, اچھی بات سے تو مدد کر سکتے ہیں, کوئی اچھی بات تو بول سکتے ہیں, ہمت دلا سکتے ہیں کسی کی. ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ ہم زمین والوں پر رحم کرتے جائیں تو آسمان والا ہم پر رحم کرے گا. کچھ دن پہلے ہی دیکھا, میں جب بھی دیکھتا ہوں نا, کبھی کہیں پر جاتا ہوں تو ہر چیز پر غور کرتا ہوں کہاں کیا چل رہا. ایسے ایسے واقعات. آج کوئی محلے میں کوئی کمزور نظر آیا بیچارہ, کوئی دماغی حالات سے کمزور ہے, یا نہیں تو تھوڑا سا کیا ہے ہاتھ اور پیر سے اپاہج ہے, ایسے لوگوں کے ساتھ جو برا برتاؤ کیا جاتا, اس کا مذاق کیا جاتا. تھوڑے دن پہلے, 8 دن پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ ایسے بیچارہ کوئی مانگنے والا کیا ہے دماغی حالات سے تھوڑا کمزور ہے, لیکن اس کی عمر شاید ہوگی 40-50 سال کی. ایک 18-20 سال کے نوجوان 4-5 مل کر اس کا کالر پکڑ کے کوئی کھینچ رہا, کوئی مارنے کو جا رہا, کوئی مذاق بنا رہا اس کا, کوئی ستا رہا ہے. ایسے حالات مسجدوں میں بھی مؤذنوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ غلط ہے, کسی کو ستانا. ٹھیک ہے؟ رحم کرنا. ٹھیک ہے؟ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کو سننے کے بعد خیر خواہی, اچھے اخلاق میں 8ویں چیز خیر خواہی بھی ہے. خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. صحیح بخاری کی روایت. خیر خواہی کا مطلب کسی کی مدد کرنے کے لیے وہ چیز جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یاد رکھو یہ حدیث میں بہت معنی رکھتی ہے, اس پر اگر آپ غور کریں گے تو. کیسے؟
جب تک انسان مومن نہیں ہو سکتا جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے. مطلب کیا کوئی اپنے لیے گالیاں دینا پسند کرتا ہے؟ کیا کوئی اپنے لیے بھی میری کوئی چغلی کرے کسی کو پسند ہے؟ کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ میرا مال کوئی چرا لے؟ پسند نہیں ہے نا. کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے اور میرے گھر والوں کے بارے میں کوئی بری باتیں لوگوں کے سامنے بولے. کسی کو پسند نہیں ہے نا. تو جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو وہ چیز ہم اپنے لوگوں کے لیے یعنی دوسروں کے لیے کیوں پسند کرتے؟ پھر ان کی گالیاں کیوں دیتے؟ ان کی غیبتیں کیوں کرتے؟ ان کے بارے میں چغلیاں کیوں کرتے؟ ان کے گھر کے بارے میں بری باتیں کیوں کرتے؟ آج ہم حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا جو چیز اپنے لیے پسند کرتے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے. کیا کیا کر رہے ہیں ہم دوسرے لوگوں کے لیے، لیکن وہ چیز ہم کو تو پسند نہیں ہے. آج فون دیکھیے، آج موبائل اٹھائے ایک ایک گھنٹہ بعد، دو گھنٹے بعد کیا ہوتی ہے بات، روزانہ بات کیا ہوتی ہے بات، ان کے گھر والوں کے بارے میں ان کو بولتے، ان کے گھر والوں کے بارے میں ان کو بولتے، سب غیبتیں، سب چغلیاں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا. ایک اور بات بھی یاد رکھو، کیا ہم ہمارے لیے باسی اور خراب ہوا کھانا پسند کرتے ہیں کھانا؟ تو پھر غریبوں کو باسی اور خراب ہوا پھینکنے والا کھانا کیوں دیتے ہو؟ ہمارے لیے جو پسند کرتے نا وہی اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرو. یہ حدیث بڑی اہم ہے غور کرنے والوں کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کی مدد اس کے پیٹھ پیچھے کی اللہ اس کی دنیا اور آخرت میں مدد کرے گا. بیہقی کی روایت. پیٹھ پیچھے مدد کرنا اس کا بھی بہت بڑا فائدہ ہے. ایک تو دکھا کے کرنا جائز ہے، لیکن پیٹھ پیچھے جو مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر کیا ہے آخرت میں اس کی مدد کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا جانور مر گیا، مجھے سواری کا انتظام کیجئے، مجھے کوئی جانور دلائیے، سواری دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس تو نہیں ہے، میرے پاس ہوتا تو میں ضرور دیتا لیکن میرے پاس نہیں ہے. ایک شخص بولا، مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے صحابہ، ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے لیکن میں ایک ایسے آدمی کے بارے میں آپ کو بتاؤں جس کے پاس سواری ہے اور وہ دے سکتا ہے، کیا میں اس کے بارے میں بتاؤں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نیکی کی رہنمائی کرنے والے کے لیے نیکی کرنے والے کے برابر اجر ملتا ہے. صحیح مسلم کی روایت. مطلب کیا؟ اگر ہم مدد نہیں کر سکتے تو ہم مدد کرنے والے کون ہے ان کا ایڈریس بھی اگر دے دیے تو وہ جو مدد کرے گا اتنا ثواب صرف ایڈریس بتانے والے کو بھی ملے گا. بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی بڑی خیر کی بات ہے. اگر کوئی قرض مانگنے کے لیے آیا ہمارے پاس، اگر کوئی پیسے مانگنے کے لیے آیا اور بھی کوئی چیز اگر ضرورت کی چیز مانگنے کے لیے آیا، کوئی کام کروانے کے لیے آیا، کوئی ایڈریس پوچھ رہا ہے، کچھ تو بھی ہے، چلتے چلتے کوئی ایڈریس پوچھتا نا بھائی ایڈریس کہاں ہے، یہ گھر والے کہاں رہتے؟ نہیں جاؤ میرے کیا معلوم، مجھے نہیں معلوم، جاؤ ہٹو. کیا ہمیش ملے؟ کیا بار بار پوچھتے رہتے؟ اس طرح کی جھڑکیاں دینے سے بہتر آپ کو اگر نہیں معلوم ہے کم از کم آپ بولتے دیکھو بھائی یہ ایڈریس مجھے تو نہیں معلوم ہے لیکن آپ پلیز وہاں جا کے پوچھ لینا، آپ کو لوگ بتا دیں گے. اتنی اچھی سی بات، صرف مجھے نہیں معلوم لیکن وہ لوگ آپ کو بتا دیں گے، وہاں جا کے پوچھ لینا. آپ اکثر ہاسپٹلس کو جاتے تو ایسا ہوتا ہے، آپ ہاسپٹل کے ایریا میں جاتے تو آپ کو نہیں معلوم ہوتا اگر کوئی ہاسپٹل کا ایڈریس، پوچھنے والے پوچھتے، کئی لوگ جھڑکیاں دے دیتے نہیں جی ہم کو نہیں معلوم. اگر اس کی بجائے آپ بول دیتے کسی جگہ جا کے پوچھو تو الحمدللہ کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ خود کو ہوگا جو صرف ایڈریس بتا دیا. آپ کے پاس پیسوں کی مدد کے لیے آیا، آپ اگر اس کے ساتھ یہ بولتے دیکھو بھائی اس وقت تو میرے پاس نہیں ہے، میں ابھی تو آپ کی مدد نہیں کر سکتا لیکن میرے پاس ایک کانٹیکٹ نمبر ہے، یہ نمبر آپ کو دوں گا، آپ کال کر لینا، ان کے پاس جانا، وہ آپ کی مدد کر دیں گے. اتنی سی بات. اگر وہ مدد کر دیا نا، وہ جتنے پیسے اس کو دیا دے کر وہ جتنا ثواب حاصل کیا، صرف اس کا ایڈریس بتا کے اس کا پتہ بتا کے اتنا ثواب ہم حاصل کر سکتے. اگر اس پر ہم عمل کرتے تو ہم کیا ہے آج معلوم ہوئے تو بھی نہیں بولتے. ہمارے پاس ایسا ہوتا، خاص طور سے ہمارے آٹو والے،
کچھ لوگ ستانا بول کے بولتے یہاں ہی رہتا بازو میں رہتا ایڈریس نہیں وہ ادھر ہوں گا شاید ادھر جا کے ایسا رائٹ لے کے لیفٹ لے کے ایسا سیدھا جاؤ پھر وہ گھوم گھوم کے آتا تھا یہاں ہی تھا نا بھائی انہیں غلط ایڈریس دیا آپ کو نہیں معلوم ہوتا تو خاموش تو بیٹھتے کچھ لوگ تو اپنی انا کی وجہ سے دشمنی کی وجہ سے بولتے کوئی پیسوں کے لیے آیا کوئی کیا ہے مدد حاصل کرنے کے لیے آیا تو بول دیتے نہیں ہمارے پاس ہے تو بھی نہیں دیتے اور معلوم ہے تو بھی نہیں دیتے ہم معلوم ہے تو بھی نہیں بتاتے آپ کو کیا جی بتانے کا کسی کا فائدہ ہو رہا تو ہم کو دیکھا نہیں جاتا حسد ہوتا ہے اکثر مسلمانوں کو وہ فائدہ حاصل کرنا چاہ رہا ہم نہیں بتائیں گے اس کا نقصان کریں گے یہ ہمیشہ ذہن میں ہوتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تو بہرحال اچھا تو ہم سنتے ہیں نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اگر کسی نے کہا السلام علیکم اس کے لیے 10 نیکیاں اور اگر کسی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس کے لیے 20 نیکیاں اگر کوئی کہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 86 میں جواب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اگر کوئی تمہیں سلام کرے تو تم اس سے اچھا جواب دو مطلب اگر کوئی السلام علیکم کہا بدلے میں آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے یہ سلام کرنے کا طریقہ ہے آج سلام ہی نہیں کرتے اکثر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ایک مرتبہ ایک آدمی سوال کیا اسلام کی کون سی چیز زیادہ بہتر ہے کون سی بات زیادہ بہتر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسروں کو کھانا کھلاؤ ہر شخص کو سلام کہو چاہے وہ تمہیں پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے صحیح بخاری کی صحیح حدیث اسلام کی بہترین باتوں میں سے یہ بات ہے کہ ہم سلام کریں سلام کا اچھا جواب دیں اور کیسے جواب دیں کس کو سلام کرے جسے تم جانتے ہو اسے بھی سلام کرو جسے تم نہیں پہچانتے اسے بھی سلام کرو یہ اسلام کی اچھی باتوں میں سے ہے ولی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے آج سلام شادی کے فنکشنوں میں بھی جاتے ہوں گے اجتماعات میں جاتے ہوں گے بازار میں کبھی جاتے ہوں گے وہاں پر ہماری مسلمان بہنیں اگر نظر آتی ہے تو ایک بہن دوسری بہن کو سلام کرنے والی کہاں ہے ایک بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو سلام کرنے والا کہاں ہے آج بہت کم مسلمان ٹھیک ہے پھر بھی کچھ مرد حضرات میں نظر آتے ہیں اگر ایک داڑھی ٹوپی والا نظر آیا تو دوسرا آدمی السلام علیکم بول کے بولتا ہے لیکن عورتوں میں خاص طور سے تو نظر نہیں آتا ایک عورت دوسری عورت کو جو نہیں پہچانتی ہو سلام کرتی ہیں ایسا بہت کم ایسا نہیں ہونا جب بھی آتے ہیں آپ کا سلام کرنا دیکھیے آپ آئے بھائی یہاں پر آپ نہیں پہچانتے آپ ایک عورت کو اگر ایک عورت نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ مسکرائے ہاتھ ملائے آپ کون کیسے ہیں خیریت کہاں رہتے اگر خیر خیریت پوچھ لیے چلے گئے ایک سلام پہ 30 نیکیاں ملی مسکرانے پہ صدقہ کرنے کا ثواب ملا اس کے بعد آپ کی محبت پھر آپ کا رشتہ اور ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے سے جب محبت کرتا اللہ کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا کتنا ثواب ہو گیا بیٹھے بیٹھے اس کے لیے پسینہ ٹپکانا پڑا اس کے لیے کوئی محنت کرنا پڑا پیسہ خرچ کرنا پڑا ایک دوسرے کو سلام کرنا مسکرا کے ملنا اس پر ثواب ہے نیکیاں ملتی ہے صدقہ کرنے کے برابر ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ اور ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے کہاں سے جوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں سے جوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس حدیث میں کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے جنت میں جانا بولے تو ایمان ہونا جب تک ایمان والے نہیں ہوتے جنت میں نہیں جا سکتے تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو مطلب خالی گھر والوں سے محبت نہیں یہاں پر ایک دوسرے سے محبت کا مطلب کیا ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جب تک محبت نہ کرے وہ ایمان والا نہیں ہوتا بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر بولے کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت پیدا کرنے والی چیز نہ بتاؤں تو صحابہ بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ یہ ہے جس کی وجہ سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہوگی وہ یہ ہے کہ تم سلام کرتے رہو سلام کو عام کرو صحیح مسلم کی روایت سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے یہ محبت ایمان کی نشانی ہے یہ ایمان ہمیں جنت میں لے جاتا ہے تو اس لیے سلام کرتے رہو
رشتہ داروں کو سلام، گھر والوں کو سلام، پڑوسیوں کو سلام، گھر سے نکلتے وقت سلام کر کے تو نکلو اپنے گھر والوں کو۔ آج شرم آتی ہے بہت مرد حضرات میں، جب میں جمعہ کا خطبہ دیتا ہوں نا، کبھی کبھی سوال کر لیتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ بھائی کیا آپ اپنی بیوی کو سلام کریں؟ شرم آتی بہت سارے لوگوں کو، نیچے منڈیاں ڈال لیتے ہیں، کہاں جی مول صاحب۔ گھر میں داخل ہوتے وقت کبھی سلام کریں؟ نہیں۔ ارے سگے ماں باپ کو سلام نہیں کرے سو آج مسلمان ملتے، سگے ماں باپ کو کب کرے کہ سلام ان کو یاد بھی نہیں رہتا۔ اللہ کے لیے غور کرنا، ایک دوسرے کو سلام کرنا ہے، یہ سلام محبت کو بڑھاتی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر وہ ہے جو سلام میں سبقت کرے۔ سلام میں سبقت کرنے والا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو داؤد کی روایت مطلب کیا ہے؟ سلام میں سبقت کرنے کا مطلب جو پہلے سلام کرتا وہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ ہمارے پاس کیا ہوتا، ادھر سے ایک مسلمان آتا، ادھر سے ایک مسلمان، انہوں سوچتے، حالانکہ رشتہ دار ہی رہتے، انہوں رشتہ دار، ان کے فنکشن میں انہوں گئے، کسی کے فنکشن میں دونوں ملے، وہاں سے دیکھ لیتے نا، انہوں انتظار میں رہتے، اچھا انہوں آ رہے نا، دیکھیں گے سلام کرتے کہ نہیں کرتے۔ انہوں بھی دل میں سوچتے، اچھا انہیں دکھ رہا نا وہاں سے، انہیں سلام کرتا کہ نہیں کرتا، بلکہ انہوں دیکھتے رہتے۔ انہیں نزدیک آ کے انتظار میں رہتا، انہیں سلام نہیں کرتا، انہیں انتظار میں رہتا، انہیں سلام نہیں کرتا، دونوں بھی ایک دوسرے کو دیکھ لے کے چلے آتے۔ اب کیا ہوا، بعد میں بولتے، اچھا میرے کو دیکھ کے بھی سلام نہیں کرا، انہیں دیکھ لیں گے آپ، بہت فخر آ گیا اس کو۔ اب وہاں ایک بات نہیں رہتی، خالی سلام جا کے اس کو فخر آ گیا، اس کو تکبر آ گیا، اس کو بڑے لوگوں سے دوستی ہو گئی، اس کو پیسے زیادہ ہو گئے، انہیں میرے سے جلتا، اس کو حسد ہو گئی، انہیں دشمنی کر رہا ہوں گا، انہیں میرے بارے میں برا سوچ رہا ہوں گا، اب میں کیوں اس کو بات کر رہا ہوں، جب موقع ملے تو میں بھی بدلہ لے لیتا ہوں، میں اس کی شکل نہیں دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ چھوٹی چیز اگر سلام میں سبقت کرتے، آگے بڑھ کے سلام کرتے، اتنی بیماریاں، اتنی برائیاں پیدا ہوتی، یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی۔ سلام کرتے تھے، اگر اس کے دل میں نفرت بھی ہے، ہاں وعلیکم السلام بول کے بولتا، سلام ہے ہی نہیں آج، چہرہ دیکھ کے ہی منہ پر ڈھا لیتے ہمارے پاس، ادھر سے آ رہا بولے تو انہیں سلام کرتا ہوں گا بول کے، میں دیکھے تو میرے کو سلام کرنا پڑتا بول کے، میں نہیں دیکھتا انہیں آگے سلام کرتا کہ نہیں کہ بول کے، ایسا آ رہے سو دیکھ کے یوں پلٹا لیتے، دیکھیں گے انہیں کرتا کہ نہیں۔ اب انہوں بھی دیکھا، ہاں میرے کو دیکھ کے منہ موڑ لیا نا، تم دیکھ تو میں کیوں کرتا ہوں۔ دشمنی پیدا ہوتی وہاں پر، دشمنی بڑھانا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت بڑھتی ہے، سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ اسی طرح سلام اگر نہیں کریں گے تو پھر کیا ہے، وہاں پر نفرتیں بڑھتی ہیں۔ آپ جس کے ساتھ بھی لڑائی ہو گئی ہو، جھگڑا ہو گیا ہو، گھر میں ہو یا باہر ہو، اپنے رشتہ دار کیوں نہ ہو، اگرچہ لڑائی جھگڑا ہو گیا لیکن سلام بند نہ کرو۔ میاں بیوی کا ہی جھگڑا کیوں نہ ہو، سلام کرتے رہو۔ ساس بہو کا ہی کیوں نہ جھگڑا ہوا، سلام کرتے رہو۔ تائرے، چچیرے، خلیرے، ممیرے، جس کے ساتھ بھی جھگڑا ہو گیا کسی بھی بات میں، سلام کرتے رہو۔ ٹھیک ہے، اگر ڈائریکٹ سامنے جا کے سلام کرنے کا پہلے دل نہیں کر رہا تو یہ حدیث یاد کر لینا، ڈائریکٹ نہیں کرے تو پہلے، آج کل کیا ہے موبائل ہے نا، موبائل پہ خالی واٹس ایپ پہ سلام بھیج کے دیکھو۔ سبقت تو کرو، آپ سٹارٹ تو کرو، آپ پہلے شروعات تو کرو۔ ایک مرتبہ سلام بھیجو، جواب نہیں آیا، دوسری مرتبہ جواب بھیجو، ٹیکسٹ میسیج کرے، اگر جواب نہیں آیا اس کے بعد وائس میسیج کرو، جواب نہیں آیا اس کے بعد پھر کال کر کے سلام کرو۔ ایک مرتبہ نہیں اٹھائے ہوں گے، دوسری مرتبہ ضرور اٹھاتے۔ 1 سے 4 مرتبہ آپ سلام بھیجو، ان کے دل میں بھی محبت پیدا ہوتی، وہ بھی جواب دیں گے۔ اب آپ کے سلام کا جب جواب مل گیا تو سمجھو پھر راستہ کھل گیا، دروازہ کھل گیا، پھر رشتہ داری قائم ہو سکتی۔ یہ بہترین طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، مسلمانوں مل کے رہو، مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہو، اس کے لیے سلام بہترین طریقہ ہے۔ تو اسی سلام کو ہم لوگ چھوڑ کے آج ایک دوسرے سے سال بات بن کر کے زندگیاں گزار رہے ہیں، یہ بہت برا عمل ہے۔ تو بہرحال 9 چیزیں ہم لوگوں نے مکمل کی ہے اچھے اخلاق کے تعلق سے۔ تو انشاءاللہ اگلی جمعرات کو بھی پھر اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم لوگ انشاءاللہ کچھ باتیں کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی اور اس توحید کی دعوت کو، اس قرآن و سنت کی دعوت کو عام کرنے کی، لوگوں تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔